پہ ہم جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ زندگی میں ایک طویل تڑپ جد و جہد کے بعد لمحے نصیب ہوتے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مال و دولت سے بھی ہے کہ صاحب استطاعت پر فرض کیا گیا ہے۔ تو جو ہی حاجی حج کے لیے تیاری کرتا ہے تو معاشرے سے داد و تحسین، محبت، پیار اور حسرت کی نظر سے دیکھا جانا، یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پوری بستی سے، اس پورے محلے سے، پورے خاندان سے اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی، تو اور زیادہ جھک جانا چاہیے۔ لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے عمومی طور پہ یہیں سے ہی عجب اور خود نمائی کا جذبہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، جبکہ یہ چیز حج کے مقاصد کے منافی ہے۔ اور وہاں جا کر کے بھی حاجی جس طرح سے اپنے حج کو کیش کروا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا آنے کے بعد اب تو ایک ایک ادا اپنے ملنے والوں تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ احرام جو باندھا ہے یہ تو ایک فقیری ہے کہ سلے کپڑے بھی نہیں پہنے اور لباس اتار دیا اور 2 کپڑوں میں کفن کا نمونہ ہے، لیکن اس کی بھی سیلفی اپنے عزیزوں کو بھیجی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ طواف کعبہ یہ دیوانہ وار محبوب کی چوکھٹ کا طواف ہے، اور اپنے مالک کے حضور الہا و زاری کے مناظر تھے، یہ خوبصورت مناظر بھی سیلفیوں کی نظر ہو گئے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مواجہ انور کے سامنے رسول کریم کے روبرو، جہاں سانس کا شور بھی اہل نظر مناسب نہیں سمجھتے، وہاں بھی روضہ رسول کی جانب پشت کر کے سیلفی لی جا رہی ہے اور اپنے دوستوں کو بھیجی جا رہی ہے۔ یہ میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں، یہ دیکھو میں مائے زمزم پی رہا ہوں، یہ دیکھو میں سائی کر رہا ہوں۔ میدان عرفات الہا و زاری کے مناظر، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کے لمحے تھے، لیکن ان لمحات کو بھی ہم نے اپنی نمائش کی نظر کر دیا۔ اتنا لمبا سفر کاٹا، مشقتیں، صعوبتیں راستے کی گوارا کی، خون پسینے کی کمائی صرف کی۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے موقع نصیب کیا، یہ 6 انچ کی سکرین نے چین وہاں بھی جا کے نہ لینے دیا، اور ہماری ساری محنت جا کے وہاں ضائع ہو گئی۔ نمائش تو اللہ کو کسی صورت ہی پسند نہیں ہے، تو حج کے موقع پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بس ایک ایک منظر کیپچر کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے دوستوں کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میں کوہ صفا پہ کھڑا ہوں، یہ کوہ مروہ پہ کھڑا ہوں، یہ طواف کا منظر ہے، یہ ملتزم سے لپٹا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، جہاں اپنے ہوش بھی نہیں رہنے چاہیے تھے وہاں بھی سیلفیاں لی جا رہی ہیں، اور کوئی وہاں مل جائے تو پھر اس کے ساتھ سیلفی مصیبت بن جاتی ہے۔ کوئی ادھر سے آ رہا ہے جناب سیلفی دیجیے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ تو یہ عبادت کے لمحے ہیں، ان کو عبادت ہی رہنا چاہیے، تو ان کو اپنی خواہشات کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اپنے پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے، اپنے پہ رحم کھانا چاہیے۔ آداب کی رعایت کے بغیر عبادت کس طرح حسن پا سکتی ہے، تو ہمیں ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اس نے حج کرنا ہے تو پھر وہ دیر نہ لگائے، وہ جلدی حج کر لے۔ تو حج جلدی جلدی کر لیا جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو جس کے اوپر حج کا وجوب ہو گیا تو وہ دیر نہ کرے۔ حج اپنی طرف سے کیا جائے گا، اور اگر کسی طرف سے حج کرنا چاہو، یعنی حج بدل اگر آپ کرنا چاہیں یا نفلی حج کسی کی جانب سے کرنا چاہیں، تو پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہو تو پھر اس کی طرف سے کریں۔ اس پر ایک روایت دیکھ لیجئے، اور وہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور طواف فرما رہے تھے تو آواز آئی شبرما کی طرف سے، لبیک لبیک ان شبرما،
حضور نے فرمایا شبرما کون ہے؟ اس نے کہا حضور میرا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے اپنا نہیں کیا، میں اس کا کر رہا ہوں۔ قال فحج عن نفسک، پہلے اپنا حج کر، ثم حج عن شبرما، پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ تو اگر آپ حج بدل کرتے ہیں تو پھر پہلے اپنا حج ہونا چاہیے، اور حج بدل کسی کی جانب سے جو حج کیا جاتا ہے تو اس حج میں 3 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جو حج بدل ہوتا ہے۔ کسی کا باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گیا، اب حج نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتا باپ، یا فوت ہو گئے، انہوں نے وصیت کی تھی، تو یا ان کی طرف سے حج بدل یہ کروانا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ کسی کو کہے گا جناب یہ میری ماں کی طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے حج کرو، تو اسے کہتے ہیں حج بدل۔ اس حج میں 3 بندے بخشے جاتے ہیں، جو حج بدل کر رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جو اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے، عزیز کے لیے پیسے دے کے حج کروا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں سعادت حج نصیب فرمائے۔ وہ منظر بڑا دل نواز ہوتا ہے جب لبیک کی صدائیں لگتی ہیں اور بندہ جھولی پھیلا کے مالک کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، صرف 2 کپڑوں سے تن ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، نہ سامان زندگی پاس ہوتا ہے، امیر غریب شہنشاہ کج کلا بادشاہ سارے ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں، اور کھلے آسمان تلے لبیک کے ترانے اور دل نواز صدائیں، اور پھر سارا دن لمبی دعائیں آرزویں، تو پھر یقین کا وہ ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے کہ پھر روح کو تازگی اور باطن کو قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ مالک یہ بار بار زندگی میں دن نصیب ہوں، تو اللہ آپ کو مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔